اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور بنا دیا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں۔ فمحونا آیت اللیل، پس اندھیرے والا کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو، یعنی خود رات کو۔ وجعلنا آیت النہار، اور ہم نے کر دیا دن کی نشانی کو، یعنی خود دن کو۔ مبصرۃً، دکھانے والا یا روشن۔ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم معلوم کر لو گنتی سالوں کی اور چھوٹے موٹے حساب و کتاب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو اس قرآن میں ہم نے بیان کر دیا ہے کھول کھول کر۔ کل ما یحتاج الیہ من امور الدین، ہر وہ چیز جس کی دین کے اندر وضاحت ضروری تھی، اس کے اصول اور قواعد ہم نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بظاہر کلام دے اندر ربط اور تعلق پچھلی آیات دے نال بالکل منقطع ہو گیا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دوتے آمن والے عذاب دا نمونہ سنایا اور فرمایا کہ اے اہل کتاب یا اے مشرکین مکہ، کہ دیکھو جس طرح اہل کتاب یہودیوں نے تورات دی مخالفت کی تھی، انبیاء دے نال دشمنی اور عداوت اور انبیاء دے قتل دے منصوبے بنائے، انہوں نے شہر بدر کرن دے سازشاں کیتیاں، میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہلاک اور برباد کر دیتا۔ اور اگر تسی میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال اسی طرح کرو گے تو پھر میں اللہ تھون بھی انہاں دی طرف پکڑا گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی، کہ اے قرآن جڑا لوگا دی سب تو سدھی راہ دی طرف ہدایت اور رہنمائی کردہ۔ اور اس قرآن دے اندر اے بھی ہے کہ جڑے لوگ آخرت ایمان نہیں لے آندے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اگے جا کے اللہ تعالیٰ نے شکوہ زجر فرمایا کہ انسان جڑا جس طرح اس نو چاہیے کہ بھلائی جلدی منگ دے، تو اسی طرح اے دی طبیعت دے اندر جلد بازی رکھ دیتی، برائی بھی اسی طرح جلدی منگن لگ پیندا۔ تو پہلے تخویف دنیاوی دا نمونہ، پھر قرآن مجید دی عظمت، اور پھر انسان دوتے شکوہ، اور ہون اللہ تعالیٰ نے اچانک بیان کر دیتا کہ دن اور رات ساڑیاں قدرت دی نشانیاں ہیں۔ تو اس دا ماقبل دے نال کیا تعلق ہے؟ پیچھے انسان دوتے زجر فرمایا جا رہا، اور اگے اللہ کہہ رہا کہ دن اور رات نو اسی نشانیاں بنایا۔ تو مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت دا ماقبل دے نال ربط لگا دے ہیں کہ یہ دوسری آیت توحید عقلی ہے جی۔ ایک آیت توحید عقلی گزر گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی،
آخر دوتے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، انہو هو السمیع البصیر۔ تو ایک آیت توحید عقلی گزر گئی اور دوسری آیت توحید آ گئی۔ فرمایا وجعلنا اللیل، جس نو دلیل عقلی بھی آکھیا وینا، فرمایا بے شک وجعلنا اللیل، اور بنا دیتا اسی رات نو، والنہارا، اور دن نو۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جڑیاں انسان نو محسوس ہوندیاں، پتہ چلدا یا کوئی نہیں چلدا جی، بزرگوں نو بہت زیادہ چلدا ہونا، کیونکہ سردی جناب سردی اڑا کے رکھ دے دی بدن۔ تو ایسی دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جڑی حسی ہیں، انسان نو محسوس ہوندیاں۔ گرمی لگ رہی، سردی لگ رہی، گرمی دے وچ پکھے تو وکھرا گزارا نہیں، اے سی تو وکھرا گزارا نہیں، اور سردی دے اندر لیپ کمبل ہیٹر تو وکھرا گزارا نہیں۔ تو نعمت حسی ہے انسان نو محسوس ہوندیاں۔ فرمایا بنا دیتا اسی رات نو اور دن نو آیتینی، اپنی قدرت دیاں دو نشانیاں۔ دن بھی رب دی قدرت دی نشانی ہے، رات بھی رب دی قدرت دی نشانی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا اے دنہ دا اختلاف، دن اور رات دا اختلاف، اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی قدرت دیاں بڑیاں ہی عجیب و غریب لطیف نشانیاں ہیں، لیکن اس تو فائدہ کون اٹھا سی؟ فرمایا اہل عقل لوگ اس تو فائدہ اٹھا دے ہیں۔ کدی جناب رات بڑی ہو رہی، کچھ دن پہلے جناب رات بڑی ہونا شروع ہوئی، ہوندی 6 بجے تو رات 5 بجے تو رات شروع ہوئی، اور جناب 6:30 بجے جا کے رات ختم ہو رہی، پورے 12 گھنٹے تک رات بڑھ گئی، اور ہون دوبارہ رات تک کم ہونا شروع ہو گیا۔ ہون روزانہ 1 2 4 منٹ گھٹتے ویسن، اور صبح دی اذان جا کے لگ سی 3:05 تے ادھی رات، ہاں جی، تے عشاء دی اذان جا کے پہنچی 9:05 ہوتے، ہاں جی، کتھے گٹا تے کتھے بر بیٹا۔ اور ایسے بھی ملک ہے، ناروے وغیرہ ہو گئے، کہ جنہ دے اندر 6 مہینے تک سورج ہی نہیں نکلتا، سورج ہی نہیں نکلتا، اگر نکلے بھی صحیح تو چند گھڑیاں اس طرح اپنی کرنہ دکھاندہ اور پھر غائب، انہاں کو رات ہی رات رہتی۔ اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں جنہاں کو رات 6 7 مہینے تو بعد اندھیرا، شاید دن جڑا اور روشن چمکتا رہا۔ تو فرمایا یہ دن اور رات اساڑی قدرت دی بہت بڑیاں نشانیاں ہیں۔ فمحونا آیت اللیل، پس اسی اندھیرے والا بنا دیتا، مراد اندھیرے والا ہے۔ فمحونا لغوی اسلام نے مٹا دیونا، ختم کر دیونا، پس اندھیرے والا بنا دیتا اسی آیت اللیل، رات دی نشانی نے، اضافت بیانی ہے، یعنی خود رات ہی اللہ تعالیٰ دی قدرت دی نشانی ہے نا۔ وجعلنا آیت النہار، یہ بھی آیت النہار اضافت بیانی ہے، یعنی اس کو بیان فرما رہی۔ فرمایا اور رات نو بھی اسی دن نو بھی بنا دیتا نشانی۔ رات نشانی ہے جی اللہ تعالیٰ دی قدرت دی، اور رات نو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اندھیرے والا بنا دیتا۔ ایک تو اس واسطے اندھیرے والا بنایا، اور اس دے اندر حکمت یہ ہے کہ انسان اس دے اندر سکون اور راحت اختیار کرے۔ چنانچہ سورۃ القصص دے اندر خود قرآن کہندا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اسی رات نو تاریک اور اندھیرے والا اس واسطے بنایا ہے تاکہ تسی اس دے اندر سکون اختیار کرو۔ رات اللہ تعالیٰ نے سکون واسطے بنائی ہے، لیکن میرا دوست آج رات نو لائٹیں جلا کے کمکمے سجا کے اور پھر کاروبار چلا رہا، وہ رات 12 بجے تک بازار کھلے ہیں، 1 بجے تک بازار کھلے ہیں، لاہور چلے جاؤ، اسلام آباد چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، جناب پتہ ہی کو نہیں رات کس ٹائم ہو رہی، دن کس ٹائم ہو رہا، اور رات دی روٹی جناب جا کے کھا رہے ہیں کہ نہیں 1 2 بجے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات نو جلدی سمنا پسند کر دیا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس طرح کر دیا، عشاء دی سنتا اور عشاء دے 2 نفل پڑھ کے پھر سو گئے، پھر صبح جلد اٹھ دیا، تہجد دے ٹائم تے اٹھ کے تہجد دے نال وہ وتر بھی پڑھ دے ہونے۔
لیکن اج حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، اس واسطے تو زندگی دے اندر برکت نہ نہیں رہی میرے دوست، کاروبار دے اندر برکت نہیں رہی۔ رات نو اللہ دی نافرمانی کر کے سون والا عشاء دی نماز نہیں پڑھدا، صبح اللہ دی نافرمانی کرن والا کہ دوپہر تک ستا رہندا، اور پھر جا کے زبان تے قرآن مجید قرآن شریف کھول کے بہ جانا اور ادا کہ اللہ میرا دن اے برکت والا بنا۔ بھئی رب دی نافرمانی پہلے کر کے آ چکے ہیں، ہن برکت کیڑی چیز دی مانگ رہا؟ تو حالات بدل گئے، ماحول بدل گئے، پتہ ہی نہیں ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے رات سکون واسطے بنائی ہے، اطمینان واسطے بنائی ہے۔ اور دوسرا سورۃ نبأ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات نو لباس بنا دیتا، چھپن دا ذریعہ بنا دیتا۔ انسان اپنے ازدواجی تعلقات استوار کر رہا، یہ رات دی مرہونے میں جاتا ہے، سکون دے نال اپنی بیوی دے کول وقت گزار رہا ہے۔ اور پھر رات نو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے والا بنایا، اس کے اندر اور بھی کئی حکمتیں ہیں۔ اگر رات ہویا روشن تو لوگ چوری کے میں کرانا، ہن جناب رات ہوندی اندھیرا ہوندا، لوگ اپنے گھر دے اندر جاندے، بلب بند ہوندے، لائٹاں بند ہوندیاں، اے جناب اور پچھو فلانے دے گھر نو سن لائی کھلے۔ اللہ اکبر۔ رات اس واسطے نہیں ہے لتسکنوا فیہ، رات ہے سکون واسطے، اطمینان واسطے۔ رات نو جلدی سویا کرو اور صبح پھر جلد اٹھیا کرو، اے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ۔ اور دن نو روشن بنا دیتا، مبصرہ دکھانے والا، روشن بنا دیتا۔ کیوں؟ اگے خود اللہ تعالیٰ حکمت نقل فرما رہے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تسی اپنے رب دا فضل تلاش کرو، رب دا فضل تلاش کرو۔ تاجر حضرات، دکاندار حضرات توجہ کرو، صبح دی نماز با جماعت ادا کرو، اور با جماعت نماز ادا کرن دے بعد جڑا نصیب ذکر اذکار ہے وہ ذکر اذکار کرو۔ اشراق دی توفیق ہوئے تو اشراق پڑھو، اشراق پڑھ کے جناب ناشتہ وغیرہ جڑا کرنا ہے وصب معمول ناشتہ کرو، اس سے بعد فوراً دکانہ کھول دو، فجر دے بعد بے شک فوراً دکان کھول دو، کوئی ممانعت نہیں۔ فجر دی نماز تو پہلے کھول دو، کوئی ممانعت نہیں، لیکن نماز اندر خلل نہیں آنا چاہیے، نماز اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ تسی اس نو معمول بنا لیو، فجر دی نماز پڑھ کے کاروبار دا آغاز کرنا، خدا برکتہ دکھائے کس طرح ڈال دے، ضرور برکت ڈالے گا رب، کیونکہ فجر تو بعد والا ٹائم ہے ہی برکت والا، اس ٹائم سے اللہ دی برکات نازل ہو رہی ہوندیاں، لیکن انسان یا تے ستیا پیا ہے اور یا پھر اللہ تعالی دی نافرمانی کے اندر دھڑا دھڑ لگی ہویا۔ اللہ اکبر۔ ساڈے نوجواناں دی عادت ہے جنہاں نو جاگ آئی ونجے نا جلدی، وہ بھی جان کے موبائل دے جڑے راسن سویرے سویرے اٹھ کے۔ اس منحوس چیز تو جان چھڑاؤ اپنی نوجوانوں، یہ دیمک ہے، دیمک جڑا انسانی زندگی نو کھائے جا رہا آہستہ آہستہ، لیکن انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ رات دن نوجوان اس سے بیڑا کرک کر تو گیم آ گئی ہیں جناب، اس سے پیسے مل رہے ہیں، گیم کھیلو، وقت بھی پاس ہو رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، سب نجائز، بچ کے رہو انہیں چیزیں تو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دن نو اسی بنایا روشن، وجعلنا النہار معاشا، سورۃ نبأ دے اندر فرمایا دن نو اسی کمائی دا وقت بنایا، ذریعے معاش بنائے۔ اگر جس طرح رات اندھیرے والی ہے، دن بھی اسی طرح اندھیرے والا ہو گیا، انسان سفر کس طرح کرے، ایک جا تو دوسری جا تے کس طرح سامان تجارت لے کے جاوے، بڑی مشکلات ہیں، بڑی تنگیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیتا دن اور رات، رات ذریعے سکون بنا دیتا، دن ذریعے معاش بنا دیتا۔ اور اگر انسان اس اپنی فطری کیفیت دے الٹ چلن لگے، انسان قائم دائم نہیں رہندا، اس دی صحت خراب ہو جائے گی۔ اگر انسان رات دی ڈیوٹیاں کرن لگ جائے اور رات نو کماونا شروع کر دے اور دن دے وقت سمنا شروع کر دے، وہ انسان دا چہرہ ویکھ لوے چوتھے دڑے منحوس والی شکل اس دی بن جائے گی۔ رات اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان دا ذریعہ بنایا ہے، اس کے اندر آرام کرو، اور دن ہے کمائی دا ذریعہ۔
کبائی دا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سورۃ فرقان دے اندر فرمایا وہ اللہ ذات ہے جس نے بنایا اللیل رات نو والنہار اور دن نو خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا ایک دوجے دے پیچھے آون والا. خلفۃ لمن اراد خلفہ ایک دوسرے دے پیچھے آون والا. رات گئی دن آ گیا, دن گیا رات آ گئی. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اس بندے واسطے جڑا ارادہ رکھدا کہ وہ اللہ تعالی نو یاد کرے, ان یذکر نصیحت حاصل کرے. رات اور دن دے نظام نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ تو کیا نام ہے نصیحت حاصل کرے رات اور دن نو ویکھ کے. او اراد شکورا یا او اللہ تعالیٰ دا شکر گزار بندہ بنا کی خواہش رکھدا تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دی تبدیلیاں اندر بے شمار نشانیاں رکھ دیتیاں. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ حکمت اول جی دن نو روشن کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تسی تلاش کرو فضل اللہ تعالیٰ دا, فضل اپنے رب دا. دیکھو میرے دوست اللہ تعالیٰ نے حلال روزی نو اپنا فضل قرار دیتا کہ یہ میرا فضل ہے. ایک ہوندا انسان دی محنت, انسان دا اصل رأس المال کمائی جڑی وہ خرچ کردہ صرف کردہ کاروبار تے پیسہ لگانا. یہ تے ہے انسان دی اپنی موڑی, جتنی محنت کرے گا اتنا کمائے گا. اور دوسرا اس دے اندر ہے برکت, وہ اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندی ہے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ ایک تو اے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعے معاش بنا دیتا دن نو اس واسطے روشن کیتا. اور دوسرا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ تاکہ تسی جان سکو رات اور دنہ دے اختلاف دی وجہ تو معلوم کر سکو عدد السنین گنتی سالوں کی. سال گن لو جی, ہون جناب 2025 شروع ہو گیا, کچھ عرصے بعد 2026 شروع ہو جائے گا. 1446 ہجری ہے جی, 1445 ہجری ہے جی, 1447 ہجری ہے جی. سالہ دی گنتی معلوم کر سکو. اور اسی طرح عبادات دے اوقات یہ بھی اس تو معلوم ہو سکتے ہیں کہ ہون رمضان دا مہینہ آیا روزے رکھ لو, ذوالحجہ دا مہینہ آیا حج کر لو وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح صبح ہے فجر دی نماز پڑھ لو, سورج ڈھلن لگیا ظہر دی نماز پڑھ لو, سورج جھکن لگیا عصر دی پڑھ لو, سورج غروب ہو گیا مغرب دی پڑھ لو, تاریکی چھا رہی عشاء دی پڑھ لو. دن اور رات دے تبدیلیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بے شمار حکمت آئیں گی. والحساب اور حساب و کتاب, چھوٹے موٹے حساب کتاب کہ زکوٰۃ کیڑے مہینے دیونی ہے, میرے تے مال کس دن فرض ہو رہی, اگلے سال اسی دن جناب جا کے زکوٰۃ دیونی ہے جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. والحساب اور چھوٹے موٹے حساب کہ اگلے مہینے دی پہلی تاریخ نو تے مینوں پیسے دیونے. ہن اگر دن اور رات دا نظام ہی نہ ہویا اور چاند اور سورج ہی نہ ہونا تو پھر کس طرح انسان اندازہ لگاوے. تو اگلے چاند دی پہلی تاریخ نو تے مینوں پیسے دیونے. پہلے جلے عربی مہینے دا رواج ہوندا ہی نا اولے چاند دے نال لوگ معاملات طے کر دیاں, اگلے چڑے دی چند نو تے مینوں پیسے دینے. ساڈے وڈیرے کچھ حال تک یہ لفظات دو سن, اے چڑھدا جڑے چند آ رہا نا اس نو تے مینوں پیسے دیونے جے میں یہ کام کرنا میرا. تے اج کل لوگ آکھ دیندے نے 1 جنوری نو تے مینوں پیسے دیونے, اگو فروری دا مہینہ آ رہا فروری دی 1 تاریخ جڑی نا اس نو تے میں یہ میرے پیسے واپس کرنے ہیں. والحساب اور چھوٹے موٹے حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اس قرآن دے اندر اسی اس نو کھول کھول کر کے بیان فرما دیتا. قرآن دے اندر ہر چیز دا بیان ہے, لیکن یاد رکھا ہے ہر چیز تو یہ مراد نہیں کہ دنیا و مافیہ دی جو چیز بھی ہے اس دا ذکر قرآن دے اندر ہے نا. کل ما یحتاج الیہ جس دی طرف انسان نو دین دی کوئی ضرورت پیش آندی ہے دینی ضرورت دا ہر چیز دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بیان فرما دیتا. ایک پیچھے نعمت آئی نا حصی دن اور رات دا اختلاف, اے حصی نعمت ہے انسان نو معلوم ہوندی. اور دوسری نعمت ہے روحانیہ کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمت قرآن لوگوں نو عطا فرمایا.
اور جس دے اندر ہر چیز دا بیان ہے، جس دے اندر نماز دا بھی بیان ہے، روزے دا بھی بیان ہے، حج دا بھی بیان ہے، زکوٰۃ دا بھی بیان ہے، صدقات دا بھی بیان ہے، خیرات دا بھی بیان ہے، توحید دا بھی بیان ہے، شرک دی بھی تردید ہے، بدعات و رسومات دا بھی کلا کما ہے، اور اسی طرح ماں باپ دی خدمت گزاری بھی ہے، ماں باپ دی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، اولاد دے حقوق بھی ہیں، والدین دے حقوق بھی ہیں، کئی چیزیں وراثت دے احکام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، نکاح طلاق دے احکام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، بے شمار قسم دے احکام، وکل شیء جو چیز دین دے اندر ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہاں ساری چیزوں کو قرآن دے اندر کیا کر دیتا ہے جی، کھول کر کے بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر